ٹھیک ہے جمیل, اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاتی ہوں اور آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. عمران ریاض نے بڑا اہم ایک پوائنٹ ریز کیا. واقعی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ جس طرح یہ لوٹے ہیں, ہورس ٹریڈنگ کا جو ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں, تو یہ تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکتے اپنی پارٹی کے علاوہ کسی کو, وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا, تو پھر یہ ہوا میں تیر چھوڑے جا رہے ہیں, بکلاہٹ کا ثبوت دیا جا رہا ہے, بے چینی, گھبراہٹ, کنفیوژن, کچھ بھی کہہ دیں کہ جو اب رانا ثناء اللہ صاحب یا حکومت کے وفاقی حکومت کے جو لوگ ہیں جن کو امپورٹڈ سرکار بھی کہا جاتا ہے, تو یہ اس طرح کے بیانات جو دے رہے ہیں, تو کیا ان کے پاس گراؤنڈ ہے, کیا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, یا کوئی کاف لیگ سے امید لگا لی ہے؟ بہت شکریہ فضا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ٹیکنیکلٹیز کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے نا, جب اس کا وقت آئے گا. سب سے پہلے بات ہوتی ہے ٹرمپ کارڈ کی. وہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیتے. پہلی بات یہ ہو سکتی تھی. دوسرا, عمران خان صاحب اگلے 1-2 مہینے کے لیے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے, یا 1-2 ہفتے کے لیے. اور تیسرا کہ خان صاحب انتہائی غیرت مندی اور دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام اسمبلیز سے اپنے آپ کو یعنی پارٹی کو بے دخل کر دیتے. تو اس سے بہترین آپشن ان کے پاس کوئی نہیں تھا. انتخابات ہوں نہ ہوں, یہ دوسرا آپشن ہوگا. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ نے غیرت کا ثبوت دیا کہ اس رجیم کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا. بہت زبردست بات ہے. اب پرویز الہی صاحب کچھ بھی کرتے رہیں, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے, میں اپنی انفارمیشن کے مطابق آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انتخابات اپریل سے آگے نہیں جائیں گے. یہ میری انفارمیشن ہے. یہ حکومت کرانے کی پوزیشن میں ہے نہیں ہے, ان کے بس میں کچھ ہے نہیں ہے. لیکن اعجاز الحق صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ میری بات کو ڈینائی کر دیں کہ ایسا نہیں ہے. تو خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ والا پتہ کھیلا ہے. آج کتنا بڑا کراؤڈ تھا, میں خود وہاں پر موجود تھا. مجھے نہیں پتا کوئی دوسرا اینکر تھا یا نہیں تھا. جس جگہ پر میں موجود تھا ان ہیڈ لائنز میں مجھے دکھایا گیا. میرے اوپر نون لیگ کا میڈیا سیل شدید تنقید کر رہا ہے. ان کے منسٹرز میری پکچرز لے لے کر, اور ان کے وہ جو بغل بچے ہیں وہ پکچرز لے لے کر شیئر کر رہے ہیں کہ یہ صحافی ہے یا کارکن ہے. تو سب سے پہلے فضا ایک کامنٹ کر کے میں اس طرف آؤں گا, کراؤڈ کتنا تھا. سب سے پہلے جب ہمارے ملک کے مایہ ناز سینئر صحافی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر سٹیج شیئر کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں, آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں, آپ انہیں اپنا مانتے ہیں, سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, ری آن ایئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے آج تک نہیں کہا, ہمارے لیے آج بھی وہ محترم ہیں. آپ میری اوپینین کا احترام ضرور کریں, اس سے پہلے میری پریزنس کا وہاں پر احترام کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ نکالنے کا کریڈٹ عمران خان کو ہے, اور اگر میں وہاں جا کر کور نہیں کرتا تو میرے اوپر لعنت ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ ان تمام صحافیوں سے بھی کہیں کہ اپنے بغیر منہ چھپائے اس کراؤڈ میں جا کر دکھا دیں. میں بھی جاؤں گا, اور مجھے کہیں کہ نون لیگ کے جلسوں میں میں بغیر منہ چھپائے جاؤں, تو میں جاتا رہا ہوں, مسلسل جا رہا ہوں. گلگت تک میں گیا تھا, اس وقت ہم جاتے ہیں بغیر منہ چھپائے. تو انہیں کہیں آگے دکھا دیں اگر آپ رائٹ پہ ہیں. اب کراؤڈ کتنا بڑا تھا, اوور ویلمنگ کراؤڈ, بہت بڑا کراؤڈ تھا. یہ جو مختلف چینلز پہ بیٹھ کے ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں نا, میں تقریباً کوئی 4.5 کلومیٹر پیدل چل کے گیا ہوں, گھسیٹتا اس سٹیج تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. بہت بڑا کراؤڈ تھا. یہ میرے خیال میں راولپنڈی کی تاریخ کے 1-2 جلسوں میں سے ایک ہوگا, اور الحمدللہ بڑے اچھے سے ہو گیا. تو باقی خان صاحب نے اپنے جو کارڈز پلے کرنے ہیں یا چلانے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے یہ مائنڈ بنا رکھا ہے کہ اپریل میں نہیں ہوتا نہ ہو, اکتوبر میں بھی ہو, تو ہم یہ مومنٹم جاری رکھیں گے. پبلک کی سپورٹ ووٹ میں بدل رہی ہے, لوگ بہت غصے میں ہیں, اور اس حکومت کو یہ ماننا پڑے گا کہ they stand nowhere in front of عمران خان's جلساز. آپ یہ سمجھیں, یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں. لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا, اور اس میں کسی قسم جو
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।